Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we are going to discuss our today's topic, which is about Salah or prayer or namaz. This is one of the pillars of Islam. So already we have discussed that this is the we already discussed this different ibadat in last chapter, and ibadat also called worships, and there are two main types of worships, direct and indirect. So in within the direct worships, this is salah or namaz in Urdu, and in English prayer. So salah, namaz or prayer. So as we already discussed that in previous we already discussed some things. So among these five pillars of Islam, prayer is the one that a servant performs 5 times a day. See, one person, Muslim or Mu'min, performs prayer or salah or namaz 5 times a day. دن میں 5 دفعہ جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ ہدایات ملتی ہے، یہ گائیڈنس ملتی ہیں، یہ رہنمائی ملتی ہیں کہ نماز جو ہے وہ پڑھی جائے، اور نہ صرف پڑھی جائے بلکہ جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ ہے اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پراپر ایک سسٹم ہو. مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی. عام طور پر جو ہے ان کے لیے مسجد جانا اتنا لازمی نہیں ہے جتنا مردوں کے لیے جانا لازمی ہے. تو یہ جو ہے نماز کا ایک پورا سسٹم ہو، ایک نماز کی جو ہے وہ ایک پورا میکینزم ہو. It is the act of worship that brings the servant closer to Allah Almighty. صحیح، یہ ایک ایسا عبادت کا معاملہ ہے، صحیح، عبادت کا ایک ایسی عادت، ایک ایسی ایکشن ہے، ایسی ہیبٹ ہے کہ جو بندے کو اس کے رب سے کلوز کر دیتی ہے، اس کے رب سے جو ہے وہ کلوزر کر دیتی ہے. صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور سجدہ کب کیا جاتا ہے؟ نماز میں کیا جاتا ہے عام طور پر. تو یہ جو ہے یہ نماز کے حوالے سے ایک خاص بات ہے. ماضی میں ہمارے بہت سارے جو بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے بہت سارے واقعات، بہت ساری سٹوریز ہمیں ایسی ملتی ہیں جو نماز کی اہمیت کو، ان کی نماز میں شغف کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں. اور اسی طرح کے ایک صحابی کی جو ہے وہ ایک ہمیں سٹوری ملتی ہے کہ ان کو جو ہے کہا گیا کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا، آپ کے پاؤں جو ہے وہ اس میں ہمیں یعنی کوئی علاج کرنا پڑے گا جس میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی. تو اس تکلیف کو برداشت کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے جو ہے وہ نماز کی حالت میں جو ہے وہ جو بھی آپ نے اپنا کام کرنا ہے وہ کر لیجئے گا. تو وہ نماز کی حالت میں اتنا زیادہ اپنے رب کے ساتھ محو گفتگو ہوتے تھے، اپنے رب کے ساتھ جو ہم کلام ہوتے تھے کہ جو اس میں وہ تکلیف بھی ان کو محسوس نہ ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ کام سر انجام دے لیا. تو یہ جو ہے یہ بندے کا رب سے سب سے قریبی تعلق جو ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے نماز جو ہے یہ عبادات کے اندر، ایکٹس آف ورشپ کے اندر، عبادت کے اعمال کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے. صحیح، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں. So, and therefore, inshallah, in today's session, we will discuss more about the importance and virtue of prayers in the light of Quran and Sunnah. آج کا جو ہمارا لیسن ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں جو ہمارا فوکس ہوگا وہ فوکس ہوگا کہ نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اس کا کیا جو ہے میکینزم ہے. تو یہ جو ہے ہم پڑھیں گے. اب نماز سے متعلق جو آیات ہیں، جی سوال جواب جو ہے وہ ہم آخر میں انشاءاللہ کر لیں گے. خاص طور پہ اگر اس سلائڈ سے ریلیونٹ کوئی سوال جواب ہے تو وہ تو بیچ میں بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے. ادروائز فردر ہم
اس سلائڈ کے بعد ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، صلاح ریلیٹڈ آیات جو ہے وہ ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری آیات اور احادیث اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، جو نماز کی امپورٹنس کو ایکسپلین کرتی ہیں، بتاتی ہیں اور آگاہ کرتی ہیں۔ اللہ Almighty says in سورہ ماعون مومنون، یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، قد افلح المؤمنون والی آیات ہیں کہ مومنین کی صفات کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، اور وہ صفات میں سے دو صفات جو ہے وہ نماز کے حوالے سے تھی، انہی میں سے پہلا جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، قد کہہ دیجئے افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنین، ایمان لانے والے فلاح پا گئے۔ لیکن ایمان خالی دعوی ایمان نہیں، ایک جو ہے وہ صرف اس بات کا دعویٰ کہ ہم مسلمان ہو گئے یا ہم ایمان لے آئے، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ہم نے آلریڈی اس کو جو ہے ریکارڈ کیا تھا، 7 ہیبٹس آف انہیریٹنس آف جنہ کے عنوان سے، یا کامیاب مومنین کی 7 عادات۔ تو ان میں سب سے پہلی جو عادت ہے وہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے مومن وہ لوگ ہیں کہ جو ہم فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ صحیح؟ یہ اسی کی ٹرانسلیشن انگلش میں بھی آ رہی ہے، سرٹینلی، یعنی قد will the believers have succeeded، مومنین جو ہے وہ فتح پا گئے، کامیاب ہو گئے، they who are during their prayer humbly intent۔ صحیح، خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اس کو انگلش میں کہا گیا ہے humbly intent، کہ نماز میں جو ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ It means if a person does not offer prayers or does not pay attention, then he or she will not be a successful mu'min or believer in the eyes of Allah۔ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان اپنے اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے، اپنے ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ یا تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھتا ہے لیکن توجہ سے نہیں پڑھتا، ایک جو اس کا پراپر پڑھنے کا طریقہ کار ہے خشوع و خضوع سے، وہ اس طریقے سے نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو نماز بر وقت باجماعت نماز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی حوالے سے فردر سورۃ المومنون 18ویں پارے میں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ فردر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ there is another verse in سورۃ الماعون۔ یہ سورۃ الماعون جو ہے یہ ہے 30ویں پارے میں، 30 پارے میں سب سے آخر کی 8ویں سورت ہے یہ، اور اس میں جو ہے وہ فرمایا گیا ریگارڈنگ prayer in which Allah Almighty says۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، فویل تباہی ہے، للمصلین ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم وہ لوگ جو عن صلاتہم اپنی نمازوں کے بارے میں ساہون غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، غفلت برتتے ہیں، نگلیکٹ فل ہے۔ صحیح، اور اسی کا انگلش ٹرانسلیشن ہے کہ یعنی مسفارچون ہے ان لوگوں کے لیے، ٹو دوز ہو پرے، وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہو آر نیگلیکٹفل آف دیئر پریئر، اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، مسلسل تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو بس جلدی جلدی پڑھ لی۔ صحیح، اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہمیں ایک اور مقام پہ بھی ملتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ تو ان کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسالہ، ایک جو ہے سستی سے، کاہلی سے، ایک جو ہے اس طریقے سے اٹھتے ہیں نماز کے لیے،
ایک جو رغبت اور شوق سے اس طرح نہیں اٹھتے. صحیح. اچھا، اس میں سیکنڈ پوائنٹ فویل للمصلین کی اگر ہم بات کریں تو فویل للمصلین کے حوالے سے جو ہے یہ معاملہ ہے کہ اسی کی انگلش ٹرانسلیشن اگلے 2 پوائنٹس میں ہے، اور اس کا اردو ٹرانسلیشن ہم کر لیتے ہیں. فویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، الذین جو ہم عن صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں، یعنی پراپر توجہ سے نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں، توجہ سے نہیں پڑھ رہے. تو یہ اگلے 2 پوائنٹس بیسیکلی اس کے ہی اسی کی وضاحت ہے، تشریح ہے. تو ان دیز آیات اللہ از ڈسکرائبنگ دی misfortune of those who are neglectful in their prayer. صحیح. اللہ رب العزت ان لوگوں کی بدقسمتی کے بارے میں، ان لوگوں کی تباہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کے ساتھ یہ معاملات ہیں. And those who neglect their prayers either do not offer their prayers. صحیح. ایک ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھیں سرے سے، اور they offer but not in prescribed time or way or spirit. لیکن یا پھر دوسری قسم وہ ہے کہ جو نماز تو پڑھ رہے لیکن پرسکرائب ٹائم پہ نہ پڑھے. صحیح. قضا کر کے پڑھے، یا بالکل جیسے عصر کی نماز کا بالکل آخری ٹائم ہوتا ہے تو اس میں سورج جو ہے وہ زردی مائل ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ جو ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، لیکن بہرحال اتنا تاخیر کرنا جان بوجھ کے یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. یا جو پرسکرائب طریقہ ہے، صحیح، جو طریقہ نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں پڑھتے، یا اس کی اسپرٹ سے اس کو جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نماز پڑھنا شروع کی مسجد میں، تو اس نے جو ہے بس جلدی جلدی سے جو ہے 4 ٹکریں ماری ہے، جتنی بھی نماز پڑھنی تھی وہ پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز صحیح طرح نہیں پڑھی. تو اس کو جو ہے وہ کئی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوا، پھر اس نے کہا کہ مجھے طریقہ سکھائیں، تو اس کو طریقہ سکھایا گیا. تو کما قال علیہ السلام. تو جو اسپرٹ ہے کہ اس کو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو جو ہے وہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، تو یہ اسپرٹ کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. اچھا، جن لوگوں کو اگر آواز نہیں آ رہی تو ان کے اگر دوسروں کو آ رہی ہے، خاص طور پہ دونوں سی آرز کو اگر آواز آ رہی ہے تو وہ لازماً ٹائپ کر دیا کریں کہ ری جوائن کر لیں. اچھا جی، صلاح ریلیٹڈ آیات کے حوالے سے there is another verse regarding prayer in which Allah Almighty mentions the conversation between the people who are in the blessings of paradise and those who are suffering in hell. Allah Almighty states in the Surah Mudassir. یہ سورہ مدثر کے اندر ہے. سورہ مدثر 29ویں پارے کے 3 پاؤں سے پہلے ہے. اور سورہ مدثر 29ویں پارے کے تیسرے پاؤں سے پہلے ہے، اور وہاں پر سورہ مدثر کے اندر فرمایا گیا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، کہ یہ جو جنتوں والے ہیں، صحیح ہے، جنتوں والے ہیں، یہ سوال کریں گے، کس سے کریں گے؟ عن المجرمین، مجرم لوگوں سے. عن المجرمین، جنت میں جو لوگ ہوں گے، یعنی جنتی جو لوگ ہوں گے وہ سوال کریں گے مجرمین سے، ما سلککم فی سقر. صحیح. ما سلککم فی سقر، کہ کس وجہ سے تم جہنم میں پہنچ گئے، کیا وجہ بنی تمہارے جہنم میں آنے کی، کیوں تم جہنم میں آئے، کیا وجہ بنی، کس طرح یہ حادثہ پیش آیا. تو ما سلککم فی سقر. اور اب وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. تو یہاں پر وہ جو جہنم میں آنے والے ہیں وہ کہیں گے، اچھا سقر جو ہے یہ جہنم کا ایک نام ہے، اس کی ایک خاص مقام ہے. جس طرح جنت مختلف ہے، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، مختلف اس کے نام ہیں، تو اسی طرح جہنم کی بھی مختلف درجات اور مختلف نام ہیں. تو ان میں سے یہ سقر ہے کہ کس چیز نے تمہیں سقر تک پہنچا دیا، جہنم کے اس درجے تک پہنچایا. قالوا، اب وہ لوگ کہیں گے لم نک من المصلین،
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. صحیح. تو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ والی بات تو یہاں پر آ گئی چونکہ ہم نماز سے ریلیونٹ ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور ساتھ میں دوسری بات بھی اسی آیت کی تسلسل میں سورہ مدثر میں کہا گیا، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. صحیح ہے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو یہ دوسری وجہ بھی ہے. تو ہمیں جو ہے اس آیت سے، اس حدیث، اس سبق سے جو لرننگ پوائنٹ ملا وہ یہ کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور مساکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. تو دیز ورسز آر ٹرانسلیٹڈ ایز ایوری سول. تو اس میں جو ہے وہ شروع کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی اس کو اس کا جواب بدلہ مل جائے گا. کل نفس بما کسبت رہینہ، پہلے پوائنٹ کا. دوسرا ہے ایکسیپٹ دی کمپینینز آف دی رائٹ. جو اصحاب الیمین ہیں یعنی کمپینین آف دی رائٹ ہیں، یہ جنت والے ہیں. تو یہ جو ہے who will be in gardens یعنی جنتوں میں ہوں گے. questioning each other، یہ جو ہے یہ جہنم والوں سے جو ہے وہ یہ سوال کر رہے ہوں گے each other about the criminals، کہ وہ فلانا فرد جو ہمارا جاننے والا تھا وہ کہاں گیا، وہ جو ہے اس کو کیا ہوا، کیا معاملات ہو گئے. تو اس پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جواب دیا جائے گا کہ کیوں جو ہے یہ سقر کے مرحلے تک پہنچے ہیں. اور they will say we were not of those who prayed. صحیح ہے، یہ جہنم والے ان کو جواب دے رہے ہیں ہم ان لوگوں میں سے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو یہ ریزنز جو ہے یہ سورہ مدثر میں ذکر کی گئی ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھا جی، فردر ون آف دی بگیسٹ ریزن آف گوئنگ ٹو ہیل از ناٹ پریئنگ. تو اسی پوائنٹ سے جو پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جہنم جانے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بر وقت نماز نہ پڑھنا ہے یا نماز سرے سے نہ پڑھنا ہے. So these are some of the verses of Quran in which Allah Almighty has mentioned about prayers. صحیح، ان آیات میں قرآن مجید کی ان آیات میں نماز کے حوالے سے جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، رہنمائی دی گئی ہے. اب جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، صلاح ریلیٹڈ احادیث آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. تو ان احادیث میں ون آف دی حدیث نریٹڈ بائی حضرت ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح، یہاں اردو میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، انگلش ٹرانسلیشن اس کے بعد آ جائے گی. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. خرج زمن الشتاء، زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة. صحیح، وہ زمانے شتاء کے اندر، سردی و خزاں کا زمانہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے خزاں کے زمانے میں جس کو آپ فال کہتے ہیں کہ جس میں پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں، پت جھڑ کے موسم میں وہ اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے، اپنے مکان سے تشریف لائے، باہر آئے. والورق يتهافت، پتے جو ہے وہ اس زمانے میں جھڑتے ہیں، تو جھڑ رہے تھے اس ٹائم پہ. فَأَخَذَ بِغُصْنَيْن، انہوں نے ایک من شجرات، ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ لیا. صحیح. قال فجعل ذلك الورق يتهافت، پھر اس کو ہلانے لگے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پتے اور زیادہ زور سے جھڑنے لگے. قال فقال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر. تو انہوں نے فرمایا قلت لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا فرما رہے ہیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. قال، انہوں نے کہا ان العبد المسلم، مسلم ایک مسلمان شخص، صحیح ہے، یہ ایک مسلمان مرد یا عورت جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور یرید بہا وجہ اللہ، اور اس کا ارادہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہو. صحیح، کسی کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، والدین کے لیے نہ ہو، کسی استاد کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑنے لگتے ہیں، جس طرح کے
اس درخت پہ سے پتے جھڑ رہے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ اچھا جی، فردر ہم موو کرتے ہیں۔ اچھا، آواز بالکل خراب ہے جی، باقی لوگوں کو آواز درست ہے تو ان کو ریجوائن کی انسٹرکشن کر دیں۔ اگر باقی لوگ، اچھا باقی آواز ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ ایک دفعہ ریجوائن کر کے دیکھ لیں۔ اوکے، اچھا جی، ریجوائن انسٹرکشن کر دیں ان کو اگر خراب آواز آ رہی ہے تو۔ اچھا، فردر ہم موو کرتے ہیں، یہی وہ جو ہم نے آلریڈی پڑھ لی ہے اسی کی انگلش ٹرانسلیشن آ رہی ہے۔ جو لوگ اردو میں سمجھنا جن کے لیے مشکل ہے وہ انگلش میں ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went out in winter time when the leaves were falling. صحیح ہے، پتے جو ہے جھڑ رہے تھے اور انہوں نے دو شاخیں، دو ٹہنیاں جو ہے وہ ایک درخت کی لی اور ان کو ہلانا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح اس موسم میں اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، اس طرح جو مسلمان اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بتائی، رہنمائی کی گئی۔ This hadith is explaining that if a person offers prayer for the sake of Allah Almighty, in result Allah will forgive him his son. صحیح، اس حدیث مبارکہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جو ہے وہ منیمائز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں another حدیث about the importance of prayer is narrated by حضرت عبداللہ ابن عامر۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی تو نماز اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی۔ صحیح ہے، نور کہتے ہیں روشنی، برہان یعنی دلیل ہوگی، وہ نجاتن اور نجات ہوگی، یعنی یہ بیسیکلی اس کے لیے قیامت کے دن معاملات آسان ہو جائیں گے جو نماز کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاةٌ، اگر کوئی جو ہے وہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی بر وقت نماز نہیں پڑھتا، اہتمام سے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے نتیجے میں نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ جو ہے وہ اس کے حق میں کوئی دلیل ہوگی، اور نہ جو ہے وہ نجات ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا، مع قارون وفرعون وحامان وأبی بن ابی خلف، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب ان میں سے کچھ کو تو آپ جانتے ہیں، جیسے فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جو ہے وہ بادشاہ گزرا ہے، جس کے بارے میں سورۃ القصص میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ سورۃ القصص میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، اسی طرح سورہ شعراء کے اندر ہے، اسی طرح اور بہت سارے مقامات پہ جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے قوم کا تذکرہ موجود ہے، وہاں وہاں فرعون کے حوالے سے بھی رہنمائی مل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے انفارمیشن ہمیں وہاں سے ملی۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، جیسے حامان ہے، قارون ہے۔ صحیح، قارون جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ امیر و کبیر شخص تھا۔ تو اس شخص کی ابھی تک تو نہیں، جسٹ ایک منٹ بریک کر رہا ہوں میں۔
اچھا جی، تو اس حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید یعنی احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے کیا آیا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا شمار جو ہے وہ کن کن لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو فرعون کو تو تھوڑا بہت ہم جان گئے، پہچان گئے، اور آلریڈی ہم اس کے بارے میں جانتے تھے. فردر جس کے حوالے سے بات ہوئی وہ اس میں ہے قارون. قارون کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اس کا تذکرہ بھی جو ہے وہ ہمیں سورۃ القصص کے اندر ملتا ہے لیٹر، اور اس میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، اتنا مالدار تھا کہ اس کے جو خزانے تھے، اس کے جو یعنی اس کی ویلتھ تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو اس میں جو ہے اس نے جو ہے وہ یعنی اس کی جو دولت جہاں جہاں رکھی ہوئی تھی وہاں کی چابیاں ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ باقاعدہ اونٹوں پہ جو ہے وہ لے کر اور جانوروں پہ لے کر جو ہے وہ موومنٹ کرنی پڑتی تھی، اتنی زیادہ جو ہے اس کی دولت تھی. تو اتنا زیادہ دولت ہونے کے باوجود جو ہے یہ مغرور ہوا، اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہے وہ بغاوت کرنے والے لوگوں میں شمار ہوا. اور ایک دفعہ جو ہے وہ لے کر چلا اپنے خزانوں کو، تو یعنی اپنے خزانوں کی چابیوں کو. تو اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے باغی نہ بنے بلکہ شکر ادا کریں. تو اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ دولت دی گئی ہے، اور میں تو میں ہوں. جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ دولت کے نشے میں جو ہے وہ غرور اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے سورۃ القصص کے آخری سے پہلے والے رکوع میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کچھ لوگوں نے، جیسا کہ ہوتا ہے اکثر لوگ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ بڑا بڑا آدمی ہے، وہ بڑا ویلتھی آدمی ہے، بڑا رچ آدمی ہے، تو وہ بڑا ہی زبردست بندہ ہے کیونکہ مال ہے، دولت ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مال و دولت کے پیچھے جو ہے وہ آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے جب وہ چلا اپنی شان و شوکت کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہی کچھ ملتا، جتنا دولت اس کو ملی ہمیں بھی ملتی. لیکن اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں، سمجھداری کی بات کرو، یہ صرف دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کو اس کی دولت سمیت جو ہے زمین میں دھنسا دیا گیا. صحیح. اور جو لوگ اس پہ وہ رشک کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کا ملتا، وہ پھر بعد میں توبہ کرنے لگے کہ اچھا ہی ہوا ہم اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے، ہمیں دھنسایا نہیں گیا. تو یہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا جو ہے وہ نافرمان بندہ تھا اپنے رب کا، اللہ رب العزت کا باغی اور سرکش بندہ تھا. صحیح. اور پھر اسی طرح جو ہے حامان کے حوالے سے آتا ہے. حامان جو ہے یہ بھی جو ہے ایک سرکش بندہ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. آخری جو ہے ابی بن خلف. ابی ابن خلف جو ہے یہ بیسیکلی اس زمانے کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. باقی یہ تینوں جو ہے یہ پچھلے زمانوں کے ہیں، بنی اسرائیل کے دور کے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس ٹائم کے اس کے آس پاس کے زمانوں کے ہیں. ابی ابن خلف جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے ایک اسٹوری آپ کی اس کے اندر بھی شامل ہے. صحیح. آلریڈی اس کی ٹرانسلیشن آپ نے کی. تو اس میں جو یہ سیکنڈ جو ہے اس حوالے سے ہے کہ ابی ابن خلف جو ہے یہ اس کی انفارمیشن. ابی ابن خلف واز ون آف دی ڈس بلیورز آف مکہ. مکہ مکرمہ میں یہ ایک کفار میں سے یا نافرمان لوگوں میں سے ایک تھا، اور واز دی ورسٹ اینیمی آف دی پروفٹ. خالی یہ نہیں تھا کہ اس نے ایمان نہیں لایا، بلکہ اس نے تکلیفیں بھی بہت زیادہ پہنچائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہی ریزڈ ہاں اس نے جو ہے ایک گھوڑا پال رکھا تھا، اور گھوڑا پالتے وقت اس نے کہا کہ میں اس گھوڑے کی مدد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. یہ اس نے جو ہے وہ پلان بنایا، اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں انشاءاللہ، عربی میں اردو میں، تو اللہ انشاءاللہ آئی ول کل یو، اگر اس ایسی بات ہے تو اس کو میں قتل کروں گا. سو آن دی اوکیشن آف بیٹل آف احد. احد جو ہے جو اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی، اس کے دوران جو ہے وہ یہ ابی ابن خلف جو ہے یہ he was looking for the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے تلاش کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، and was afraid that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم would say that I would kill you. کہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا تو یہ ایسے ہی ہوگا. تو if I didn't kill him I wouldn't survive.
اس نے کہا کہ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جو ہے وہ قتل کیا تو اس کے یعنی دوسرا انجام یہی ہوگا کہ میری موت جو ہے وہ آ جائے گی، یعنی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ پھر اس نے دیکھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی۔ صحیح، آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو جانثار تھے، آپ کے کمپینینز تھے، انہوں نے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی اس کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے but the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the companions let him come، اس کو آنے دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ he took a spear and threw it، آپ نے ایک نیزہ لیا اور اس کی طرف پھینک دیا، صحیح، ابی ابن خلف کی طرف، اور وہ ہلکا سا ٹچ ہوا اس کی گردن کے ساتھ، اور جو ہے وہ اس کو گزارتا ہوا چلا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، یہ سٹوری پیش آئی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس شخص یعنی ابی ابن خلف کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش آیا، تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ کیوں کہ اس کو جو ہے وہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو وہ جو ہے یہ مجھے ہوگا۔ اب یہ چونکہ بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا لیڈر تھا قریش مکہ کا، کافروں کا، تو انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی سی شرم دلائی کہ تم اتنی سی ایک چھوٹی سی جو تکلیف ہے اس کی بیس پہ جو ہے اتنا پریشان ہو رہے ہو، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے اس میں؟ تو اس نے کہا کہ بیسیکلی محمد نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اگر وہ آج مجھ پر تھوک بھی دیتے تب بھی جو ہے وہ میں مارا جاتا، تو یہ تو انہوں نے مجھے نیزہ مارا ہے جو اگرچہ مجھے تھوڑا سا لگا ہے، لیکن مجھے تکلیف اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ساری تکلیف اگر سارے حجاز یعنی سارے عرب پر تقسیم کر دی جائے تو وہ سب کے سب جو ہے وہ ڈائی کر جائیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکیں، مر جائیں۔ تو دس انجری واز انفلیکٹڈ آن می محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو ہے یہ تکلیف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزہ لگنے سے ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا یعنی اس کافر شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے دشمن ہونے کے باوجود ایک بات کہی تو اس کو اتنا اعتماد تھا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو واقعتاً ایسا ہو کر رہے گا، تو اتنا زیادہ جو ہے اس کا اعتماد تھا۔ تو اس کے لیے اور پھر اسی زخم سے اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ اسی زخم سے سروائیو نہ کر سکا، صحیح، he died because of this pain۔ So one thing that can be understood from this incident، اس واقعے سے، اس معاملے سے ہم کیا چیز ایک سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈس بلیور تھا، ایک کافر تھا، ایک نان مسلم تھا، اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ اپنے اینیمے یعنی اپنے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ سچ ہو کے رہے گی۔ تو ہاؤ مچ وی بلیو ان دس ورڈ، صحیح ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا یقین ہے، کتنا اعتماد ہے، صحیح ہے۔ ہم نے جو ہے وہ نماز کے حوالے سے چیزیں پڑھی، ہم نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے حوالے سے احادیث پڑھی، تو ہمیں جو ہے وہ ان باتوں پر کس حد تک یقین ہے، یہ جو ہے یہ سوچنے کا معاملہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے معاملے کے اندر سوچے کہ ایک نان مسلم کو اتنا بلیف تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو ہمیں جو ہے وہ اتنا ایز اے مسلم جو ہے وہ کتنا بلیف ہونا چاہیے۔ اچھا جی، فردر اسی حوالے سے ہم آگے موو کرتے ہیں۔ دیر از اندر حدیث regarding the importance of prayer in which the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked the صحابہ، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے کمپینینز، اپنے فرینڈز سے پوچھا، جو حالت صحابہ جو ہے وہ ایک خاص ٹرمنالوجی ہے، کمپینینز آپ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو اس میں ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھے اور اس کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہوا ہو تو اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ صحابہ ہے۔ صحابی جو ہے واحد ہے، سنگولر ہے، اور صحابہ جو ہے وہ پلورل ہے۔ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم
خمس مرات هل يبقي من درنه شيء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر کوئی نہر ہو تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے، باب کہتے ہیں دروازہ، تو احدکم تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے باہر، دروازے کے پاس یعنی گھر کے بالکل پاس کوئی نہر ہو، یغتسل منہ اور وہ اس سے غسل کرتا ہو، اس سے نہاتا ہو، اس نہر سے فائدہ اٹھاتا ہو، کل یوم خمس مرات 5 دفعہ، ایک دن میں 5 دفعہ اس نہر میں وہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، حل یبقی کیا باقی رہے گا اس کے میل کچیل میں سے کچھ، 5 دفعہ نہانے کے بعد جو ہے کیا اس کا کوئی میل کچیل باقی رہے گا. قالو تو صحابہ نے کہا، کمپینینز نے کہا، لا یبقی من درنہ شیء اس کے میل کچیل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال مطلب فرمایا، فَكَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ اسی طرح ہے نمازوں کی مثال، الخمس جو 5 ہیں، یمحو اللہ اللہ تعالی مٹا دیتا ہے، یمحو مٹا دیتا ہے، اللہ رب العزت، بہن الخطایا ان کے ذریعے خطایا کو. خطایا جو ہے یہ جمع ہے خطا کی، خطا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں غلطی کو، تو ان کے ذریعے غلطیاں مٹا دیتا ہے یعنی گناہ مٹا دیتا ہے اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے. صحیح ہے. تو اس کی انگلش ہمارے سامنے موجود ہے، وہ آپ یہاں سے ریڈنگ کر سکتے ہیں. جو خاص طور پہ اردو کے بجائے انگلش میں زیادہ کمفرٹ میں ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں. صحیح جی. تو اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم نے جانا کہ this hadith also shows that prayer is an act of worship that pleases Allah, because of which Allah forgives the sin of his slaves. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے جو گناہ ہیں وہ نماز کے ذریعے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک محبوب عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا آج کا جو لیسن تھا وہ اختتام پذیر ہوا. اس لیسن سے ریلیونٹ کوئی اگر سوال ہے تو پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فردر بات کریں گے انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے؟ سوال نہ ہونے کا چلیں تو ہم ریکارڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور پھر فردر ڈسکس